بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ دولة الإسلام في إيران. اللهم احفظ دولة الإسلام في إيران. اللهم احفظ دولة الإسلام في أفغانستان وفي اليمن. اللهم ارزقنا الإمام العادل والولي الكامل الذي يسير بنا على نهج المصطفى ونهج خلفاء الراشدين المهديين ونهج آله الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نتوسل إليك بشهداء غزة وبشهداء لبنان وبشهداء فلسطين كلها وبشهداء يمن وبشهداء الشام كلها وبشهداء إيران وبشهداء أفغانستان وبشهداء المسلمين أجمعين من لدن آدم إلى يومنا هذا أن تقبل دعانا وتحقق رجاءنا. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وخليلك وصفيك وآله وأزواجه وذريته وعترته وأصحابه وأعوانه وأنصاره أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين آمين يا رب. اچھا جی، یہ سرمایہ نظریات کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. یہاں پہ کہیں رکے تھے کہ سرمایہ دارانہ معاشرت کیا ہوتی ہے. سرمایہ دارانہ فرد پہ بات کی. معاشرے کی اس تنظیم کو کہتے ہیں جہاں سرمایہ یعنی حرص و عدد کی اقلیت کی بنیاد پر اجتماعی فیصلے کیے جاتے ہیں. اب کچھ اس میں معاشرے کے بارے میں بھی ذرا بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ تصور جو ہے معاشرے کا تصور جو ہے اہم ہے. 3 تصورات ہیں اس میں: فرد، معاشرہ اور ریاست. فرد جو ہے اس کی تشکیل جو ہے معاشرے کے اندر ہی ہوتی ہے اور ریاست کے اندر. دیکھا جائے تصوراتی لحاظ سے تو ایک تصور یہ ہے کہ فرد پہلے ہوتا ہے اور فرد کے اجتماع سے معاشرہ بنتا ہے اور ریاست بھی بنتی ہے. دونوں اجتماعیتیں ہیں. یہ ایک سوچ کا طریقہ ہے. اسی طرح جو زبان کے بارے میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الفاظ ہوتے ہیں اور الفاظ کے ملانے کے جو ہے طریقے ہوتے ہیں اور وہ اظہار کرتا ہے جو فرد جو ہے اظہار کرنا چاہتا ہے. تو اس لحاظ سے معاشرہ بھی فرد کے بعد آتا ہے، ریاست بھی فرد کے بعد آتی ہے، زبان بھی فرد کے بعد آتی ہے. لیکن یہ کہ سوچنے کا یہ طریقہ بنیادی طور پر غلط اس لیے ہے کہ کسی بھی فرد کی یعنی جینیالوجیکلی آپ یہ سوچ سکتے ہیں ایک لحاظ سے یعنی اصولاً اور تجریداً، لیکن حقیقت جو ہے اس سے مختلف ہے. کیونکہ حقیقت میں جو ہے جو بھی فرد پیدا ہوتا ہے
معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے اور ریاست کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور زبان، متشکل زبان کے اندر اس کی گروتھ ہوتی ہے، یعنی پلتا بڑھتا ہے. زبان کی اس لیے مثال دی کہ زبان جو ہے سوشلائزیشن کا ایک اہم ذریعہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرد جو ہے اس کی انفرادیت ذات یا آئیڈینٹی، تشخص، معاشرے کے اندر جو ہے متشکل ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرد جو ہے معاشرے پر بھی اثر ڈالتا ہے، یعنی معاشرے کو تو یہ دو رخ ہے. لیکن یہ کہ وہ جو انسان اثر ڈالتا ہے یا اس کی صلاحیت بھی حاصل کرتا ہے وہ بھی معاشرے کے اندر ہی متشکل ہوتی ہے. تو اس لیے تصوراتی طور پہ تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ فرد معاشرے سے پہلے آتا ہے، لیکن حقیقت میں معاشرہ فرد سے پہلے آتا ہے. اور فرد کو جو آزادی بھی ہے یا آزادی کی جو استطاعت بھی ہے وہ معاشرے کے اندر ہی متشکل ہوتی ہے. اور ایک لحاظ سے مطلب فطرت بھی، انہی معنوں میں فطرت بھی انسان سے پہلے، یعنی نیچر جس کو آپ کہتے ہیں، انسان یعنی فرد سے پہلے موجود ہے. تو فرد جو ہے معاشرے کے اندر اس کی انفرادیت متشکل ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ معاشرے کو بھی متشکل کرتا ہے فرد، اور افراد کا مجموعہ معاشرے کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، یعنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، انقلاب بھی آتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ تبدیلی خود معاشرے کے اندر جو آلریڈی ایگزسٹنگ معاشرے کے اندر آتی ہے. تو ایک معاشرہ، اس کے اندر ایک نئی معاشرت، تو معاشرت در معاشرت اس کو آپ کہتے ہیں. اور یہ معاشرت اتنی قوی ہو سکتی ہے کہ وہ اس معاشرے کو کی اصلاح کرے یا اس کو مکمل تبدیل کرے. اسی طرح ریاست جو ہے، کوئی ایسا مقام تصور نہیں کر سکتے جس میں آپ ریاست سے باہر ہوں. تو اس لیے ریاست کے اندر آپ ریاست تشکیل کرتے ہیں. مثلا یا تو ریاست کے اندر ریاست تشکیل کریں گے یا اس ریاست کے اندر کام کریں گے. اور یہ ریاست جو ہے اتنی قوی ہو سکتی ہے کہ پھر اس ریاست کی اصلاح کر سکے یا اس ریاست کو مکمل طور پہ تبدیل کر سکے. تو یہ معاشرے کے دو مختلف نظریات ہیں. ایک جو ہے بچکانہ نظریہ یا ووڈو معاشرے کا، اس میں یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے افراد کے مجموعے کا نام ہے. ادھر ایک لحاظ سے ہے، لیکن معاشرہ جو ہے اس سے زیادہ کی کوئی چیز ہے، کیونکہ ہر فرد جو ہے معاشرے میں پیدا ہوتا ہے. تو ان معنی میں معاشرہ جو ہے فرد سے ترتیب میں، وجودی ترتیب میں اولیت رکھتا ہے، اور افراد جو ہیں، فرد جو ہے، اس کے تشخص جو ہے متشکل ہوتا ہے معاشرے کے اندر، اور وہ معاشرے میں جو تغیر کی بھی صلاحیت حاصل کرتا ہے وہ بھی معاشرے کے اندر ہی ہوتی ہے. دوسرا یہ تو پہلا تصور یہ ہے کہ فرد جو ہے یہ ایٹمسٹک تصور ہے، فرد علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور ان کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے. لیکن یہ جو ہے آپ اس طرح تصوراتی طور پہ تو سوچ سکتے ہیں، اس کی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ معاشرے کی حقیقت یہ نہیں ہے اور نہ افراد کی حقیقت یہ ہے. فرد علیحدہ نہیں ہے کیونکہ وہ معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے.
جو علیحدگی بھی ہے وہ بھی معاشرے کے اندر ہی اس کی صلاحیت آپ کو آتی ہے. معاشرہ ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ علیحدگی کے کیا معنی وغیرہ. تو اس لحاظ سے فرد پہلے نہیں ہے بلکہ معاشرہ پہلے ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں یاد رہا کہ بات کہاں سے شروع. تو مطلب یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ معاشرت کی ہم جب بات کرتے ہیں تو سرمایہ دارانہ معاشرت جو ہے ایک خاص قسم کی معاشرت ہے. جو غیر سرمایہ دارانہ معاشرت کی بےخونی کر کے ابھرتی ہے، اور سرمایہ دارانہ معاشرت جب تک غالب ہے اس وقت تک نہ غیر سرمایہ دارانہ انفرادیت عمومی طور پہ پنپ سکتی ہے، نہ معاشرت اور نہ ریاست. اور یہ ایک اہم بات ہے کہ ہم سمجھیں کہ سرمایہ دارانہ معاشرت کیا ہے. یعنی معاشرہ ایک چیز ہے لیکن سرمایہ دارانہ معاشرت ایک خاص قسم کا معاشرہ ہے. اسی کو جو ہے مطلب سول سوسائٹی کہتے ہیں. مطلب سول سوسائٹی ہر معاشرے کو نہیں کہتے. اب ہمارے یہاں تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح بات کرتے ہیں کہ سول سوسائٹی جو ہے ایک کوئی فطری چیز ہے. نہیں، صرف سول سوسائٹی سرمایہ دارانہ معاشرت کا نام ہے. تو ایک خاص قسم کی معاشرت ہے جس میں افراد کے باہمی تعلق کے خاص طریقہ ہے، اس میں خاص اقدار ہیں جو حرص و حسد ہے بنیادی طور پہ، اور تعلق جو ہے وہ غرض کا ہے، محبت کا نہیں ہے. مثلا تو انٹرسٹ بیس معاشرہ ہے، اس کو سول سوسائٹی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو سرمایہ دارانہ معاشرت جو ہے غیر سرمایہ دارانہ معاشرت کے اندر پلی بڑھتی ہے، اور اس طرح پلتی ہے کہ حرص و حسد کے فروغ کے نتیجے میں. اور ظاہر ہے وہ اس وقت ہی ہو سکتی ہے جب غیر سرمایہ دارانہ معاشرت جو ہے کمزور ہو چکی ہے بوجود. اور یہاں تک کہ یہ ہوتا ہے کہ غیر سرمایہ دارانہ معاشرت جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے، اس کے ادارے مضبوط ہو جاتے ہیں، تو وہ غیر سرمایہ دارانہ معاشرت کو بالآخر جو ہے پر غالب آ جاتی ہے. اور اس کا ایک آلہ جو ہے ریاست ہے، کیونکہ ریاست قوت کا ارتکاز ہے، اور ریاست کے نتیجے میں ہم معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے ملکوں میں مطلب استعمار آیا، استعمار نے ہماری ریاست ختم کر کے استعماری ریاست قائم کی، پھر استعماری ریاست نے معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوشش جو آج تک جاری ہے پوری طرح مکمل نہیں ہوئی ہے. تو معاشروں کو تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے مطلب یہ ہے کہ ہم استعمار کے باج گزار ہیں، استعماری ریاست ہمارے یہاں قائم ہے، لیکن معاشرہ پوری طرح استعماری نہیں ہے، اب بھی پوری طرح سرمایہ دار نہیں، اور اسی سے جدوجہد کا امکان پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ جو باہمی تعلق ہے فرد، معاشرے اور ریاست کا، یہ اہم ہے، اس لیے کہ اگر معاشرہ فرد سے پہلے آتا ہے اور ریاست بھی فرد سے پہلے آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی اصلاح جو ہے، کہ جو تصور مثلا تبلیغی جماعت وغیرہ کے ہاں ہے، وہ ایک ناکافی تصور ہے، کیونکہ معاشرے اور ریاست کی اصلاح یا انقلاب کے بغیر فرد کی اصلاح جو ہے
وہ یا تو ممکن نہیں ہے، اور ممکن بھی ہے تو اس کی دیر پا ہونے اور اس کے عمومی کامیابی بہت مشکل ہے، ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہے، کیونکہ فرد کو آپ علیحدہ ایک تو مطلب معاشرے سے کیسے کریں گے، اور کر بھی لیں تو اس کی اصلاح کریں گے تو وہ دوبارہ تو معاشرے میں ہی جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ معاشرے جو تشکیل کر رہا ہے افراد وہ اس سے زیادہ ہیں جو آپ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس ریاست کا بھی حال ہے۔ تو اس لیے مطلب اس کی اہم ضرورت ہے کہ فرد کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، ریاست میں انقلاب، یہ جو ہے ایک یعنی ایک ساتھ ہونا چاہیے، اور اس طرح ہونا چاہیے کہ فرد میں جو تبدیلی آتی ہے معاشرت میں تبدیلی کو منتج ہو، ریاست میں تبدیلی کو منتج ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے اسٹیج تھیوری جو انقلاب کی لوگ بتاتے ہیں، اس لیے وہ بالکل میتھیکل ہے اور غلط تھیوری اس لیے ہے نظریہ انقلاب۔ اسٹیج تھیوری کا مطلب ہے پہلے فرد کی اصلاح کریں گے، پھر معاشرے کی کریں گے تو ریاست جو ہے خود بخود ٹھیک ہے، یہ اس کے بعد ریاست کی کریں گے۔ لیکن یہ اس پر مبنی ہے کہ آپ فرد اور معاشرے کو، فرد کو معاشرے سے الگ کر سکتے ہیں یا معاشرے کو ریاست سے الگ کر سکتے ہیں، اور اس پر مبنی ہے کہ فرد جو ہے معاشرے اور ریاست سے پہلے آتا ہے، حالانکہ یہ غلط نظریہ ہے۔ فرد جو ہے معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، ریاست میں پیدا ہوتا ہے، خاندان جو ہے اس کی بنیاد ہے، خاندان میں پیدا ہوتا ہے، اور خاندان جو ہے بنیادی ادارہ ہے، تو جس قسم کا خاندان ہوگا اس قسم کا فرد بنے گا۔ اور سرمایہ داروں ریاست میں مثلا یہ ہے کہ خاندان کی خاص نوعیت ہوتی ہے، یعنی خاندان مطلب یہ ہے کہ نیوکلیر فیملی ہے، اور نیوکلیر فیملی بھی جو ہے وہ نام کی رہ جاتی ہے، وہ فرد اکیلا ہو جاتا ہے، لیکن وہ اکیلا جو ہے وہ معاشرہ ہی اس اکیلی انفرادیت کو تشکیل دیتے ہو۔ اچھا جی، تو سرمایہ دارانہ معاشرت اس تنظیم کو کہتے ہیں جہاں سرمایہ یعنی حرص و حسد کی اقلیت کی بنیاد پر اجتماعی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو جو بنیادی اقدار ہوتی ہیں سرمایہ دارانہ معاشرت میں، بنیادی جو اقلیت ہوتی ہے وہ حرص و حسد کی اقلیت ہوتی ہے۔ یہاں ہر معاشرتی ادارہ مارکیٹ کے تعقل کے ماتحت ہو جاتا ہے، کیونکہ مارکیٹ کا تعقل بھی حرص و حسد ہے، اور جب معاشرے کا تعقل بھی حرص و حسد بن جائے تو اسی کو کہتے ہیں مارکیٹائزیشن آف سوسائٹی، اور اس کو کالونائزیشن آف سوسائٹی بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس لیے کہ جو معاشرے تھے وہ سارے غیر سرمایہ دارانہ تھے، تو ان کو سرمایہ دارانہ معاشروں میں جو تبدیل کیا گیا وہ اسی طرح کیا گیا نظام تعلیم کے ذریعے، اور نظام تعلیم جو ہے اس کی بنیاد جو ہے حرص و حسد کا فروغ ہے، اور یہ مارکیٹ کی اقلیت ہے۔ مارکیٹ کی اقلیت جو ہے پھر آہستہ آہستہ خاندانی اداروں کو پر حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو روایتی اقدار ہیں جیسے محبت ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مکمل تو نہیں ختم ہو سکتے، کیونکہ انسان جب تک ہے یہ چیزیں باقی، تو اس لیے ہم جو بھی یہ باتیں کرتے ہیں یہ آئیڈیلائزیشن ہے، یعنی ایک آئیڈیل ٹائپ ہے، وہ حقیقت میں نہیں موجود ہے، لیکن ان کو ہم بناتے اس لیے ہیں تاکہ جو حقیقت ہے اس کو سمجھ سکیں۔ تو خاندان اپنے بچوں کو تعلیم اس لیے دلاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ شادی کے رشتوں کا معیار صلہ رحمی کے بجائے لڑکے اور لڑکے کی نیز خاندان کی مالی، چنانچہ تمام اعمال کی قطع کا تعین زر کا بازار اور سرمایہ کا بازار کرتا ہے، کیونکہ زر کا بازار اور سرمایہ کا بازار جو ہے یہی مارکیٹ ہے، ٹپیکل مارکیٹ ہے، ٹپیکل مارکیٹ ہے سرمایہ داری میں۔ سرمایہ داری کی ترقی یافتہ جب ترقی کرتی ہے سرمایہ داری، تو جو بازار جو ہے ان کو بازار نہیں کہنا چاہیے، جو وہ منی مارکیٹ جو ہے، زر کا بازار اور سرمایہ کا بازار جو ہے غالب ہو جاتا ہے، اور غیر سرمایہ دارانہ معاشرتوں میں اور معیشتوں میں نہ سرمایہ کا بازار ہوتا ہے نہ زر کا بازار ہوتا ہے۔ تو اب زر کا بازار اور سرمایہ کا بازار کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ جو ہے اگلی بار بات کریں گے۔
إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين.